بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہمارا پیغمبر یونس علیہ السلام ہم سے اجازت مانگے بغیر، ہم سے پوچھے بغیر اپنی بستی سے چل پڑا. وہ یہ سمجھا کہ شاید ہم اس بات پر قادر نہیں. حضرات، ہماری اس مجلس کے دوسرے خطیب ہیں فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید قاری صاحب. الحمدللہ علمی حلقے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، البتہ جو لوگ اس آڈیٹوریم میں ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک جسم میں سمجھ جائے صدقے صدرے محبوبہ رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا احمد اور عزت قرآن رہے. میں صرف آپ کی محبت کے جواب میں یہ دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جس ذات کی وجہ سے آپ محبت رکھتے ہیں وہ ذات بھی آپ سے محبت کرے، اور جس طرح آپ نے مجھے یہاں عزت دی ہے اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے. میں موضوع سن کے حیران ہو رہا تھا کہ شرک کے تو اتنے دروازے ہیں، آپ کہیں دور نہ جائیں، صرف ملتان میں چلے جائیں، جس گلی میں جائیں گے وہ دروازہ کسی نہ کسی مزار پہ ہی کھلے گا. اس قدر دروازے ہیں شرک کے کہ آدمی کس کس کو بیان کرے. دیتا ہوں فصاحت و بلاغت اردو زبان میں اس موضوع کو آگے لے کر چلنے والے ہمارے رحمان جناب قاری خلیل الرحمن. ان دونوں ہاتھوں کو کس نے بنایا؟ اللہ. اور یہ ایک ہی بندے کے دونوں ہاتھ ہیں، لیکن آپ اس ہاتھ سے سارے اچھے کام کرتے ہیں اور اس ہاتھ سے غلیظ کام سارے اس سے کرتے ہیں. میرا گھر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جب میرے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے اور گھر میں رکھی ہوئی چیزوں پر نظر ڈالیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول خوشی خوشی اگلا قدم اندر رکھیں گے یا رکھا ہوا قدم بھی پیچھے ہٹا لیں گے؟ اللہ کے رسول ایک وقت ایسا تھا، میں جوان تھا، بالکل کمزور تھا. اس وقت مجھے اس کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ اس کو قدم قدم پر میرے سہارے کی ضرورت. یہ کمزور تھا، میں طاقتور، میری جیب میں روپیہ پیسہ تھا اور یہ بالکل خالی، حتیٰ کہ یہ ایک قدم چلنے کے لیے بھی میری انگلی کے سہارے کا محتاج. انگلی اس کو پکڑواتا تو یہ چل سکتا تھا، ورنہ یہ گر جاتا تھا، میرے سہارے کا محتاج. اس وقت اگر میں اسے پھینک دیتا تو میرے سوا کوئی اس کا ہمدرد نہیں. پیار سے، بڑی محبت سے آج کے دن کے لیے میں نے اسے پوسا، اس کی خدمت میں نے ہر قسم کی مصائب اپنے اوپر لیے اور اس کو ہر دکھ سے میں نے بچایا. اللہ کے رسول آج حوادث زمانہ نے معاملہ بالکل الٹ کر دیا. اب میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ طاقتور ہو گیا. اب میں بوڑھا ہوں، یہ جوان ہے. میری جیب خالی ہو گئی ہے کہ میں اب کماتا نہیں ہوں، کما نہیں سکتا، کام نہیں کر سکتا، اور یہ جیب اس کی بھری رہتی. اب مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اس کو اب میری کوئی ضرورت نہیں. اسلم کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے. آپ نے اس بیٹے کو کہا خبر انتا و مالک لابیک، نہ تو اپنا ہے نہ تیرا مال تیرا. آج کے بعد تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ. 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے، یہ بھی قید نہیں با جماعت جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں حرم میں جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں مسجد میں جا کے کہیں پڑھے، گھر میں بھی پڑھے لیکن پڑھے. مسجد میں بھی جاتی اچھی بات ہے، اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں جاتی تو وہ ثواب جو مرد مسجد میں جا کے پاتے ہیں اس کو وہی ثواب گھر میں ملے. رسول تم پر بوجھ نہیں، رسول تم پر مصیبت نہیں، بلکہ لقد من اللہ علی المؤمنین
اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان والو اللہ کا رسول تم پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے یہ قرآن مجھ پر اتارا ہے۔ جیسے میں مثلا آیا، اب پاکستان چلا جاؤں، اب میں کسی سے جا کر کے کہوں کہ میں جب جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں پاکستان جاؤں اور کسی کو کہوں کہ میں جب جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو کیا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ عاقل بھائی کے سوا کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ اس بات کا یہ مطلب ہے؟ اگر میں کسی سے کہوں کہ جب میں جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہاں بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی ہے، یہ بات قطعی ہے، ٹھیک؟ لیکن اس بات سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کسی اور سے میں ملا ہی نہیں ہوں، یہ تو اس بات سے نہیں نکلتا نا۔ اللہ کے نبی نے کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ قرآن آپ پر وحی کیا گیا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ قرآن کے سوا کچھ وحی نہیں کیا گیا، یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن وحی کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے علاوہ کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا، یہ تو نتیجہ اس سے نہیں نکلتا۔ دریا کے کنارے بیٹھے حدیث لکھ رہے تھے، برابر میں کوئی کشتی کھڑی تھی، لوگ اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں۔ امام ابو داؤد کنارے پر بیٹھے ہیں، ابو داؤد شریف لکھ رہے ہیں، اس کشتی میں سواریوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے جب چھینک اسے آئی تو اس نے کہا الحمدللہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لکھنے میں مصروف تھے، آواز کان میں آ گئی کہ کسی کو چھینک آئی ہے اور اس نے الحمدللہ بھی کہا ہے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے جواب دینا ذہن میں نہیں آیا، لکھتے رہے۔ جب حدیث پوری ہو گئی اور ادھر سے کشتی بھی نکل چکی تو پھر یاد آیا کہ یار کسی نے چھینک کہی تھی اور اس پر الحمدللہ بھی کہا تھا، تو میں نے اسے جواب ہی نہیں دیا۔ اے ابو داؤد، اگر حدیثوں پہ عمل ہی نہیں کرنا تو پھر تیرے لکھنے کا کیا فائدہ؟ جب اے میرے محبوب، جب تیرے اکیلے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو دل سکڑ جاتے، تنگ ہو جاتے ہیں، جب غیر اللہ کی بات ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں سن کر۔ اب دیکھو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سناؤں، میٹھے میٹھے جملے سنو، سارے خوش ہوں گے۔ جب توحید کی باری آئے گی تو آدھے اٹھ جائیں گے۔ جب میں میٹھے میٹھے جملے سناتا ہوں، صدقے واری جاو میں او دے حسن و جمال تو، صدقے واری جاو میں او دے حسن و جمال تو، جدے آیا جگتے ہو گیاں خوشحالیاں، پیارا چہرہ زلفاں کالیاں، پیارے نال محبتاں پالیاں، ہر پاسے پھیل گئی روشنی توحید دی، مٹ گیا دنیا تو راتاں کالیاں، مٹ گیا دنیا تو راتاں کالیاں، شان لے گئی حلیمہ چم کے سرکار نو، تے تڑیاں مڑ دیاں رہ گئیاں نخریاں والیاں۔ تساں بھی کہنا سبحان اللہ، سارے کہنا سبحان اللہ۔ تے جدوں میں کہنا ہے جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی توحید دی، آکی کرن گیا قبراں تے بتیاں بالیاں، یہ گھڑا گل چنگی نہیں کی تھی گل، اور میں کیا کملیا پراوا، قبر تے منہ بتیاں بالے گا، روشنی اتے اتے رہنی میت تک نہیں جانی۔ اپنی ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، اپنی ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی ہی راتوں کو خالی، کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، صورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا، فرش مخمل پہ اے سونے والو، فرش مخمل پہ اے سونے والو، تم
تمہیں قبر میں سونا